میں گفتگو جو کروں گا سورہ فاتحہ ہی پہ کروں گا انشاءاللہ۔ آئیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اکثر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ شریف میں اور دوسری مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور اللہ کا شکر عظیم ہے کہ ہر وہ مسلمان کا بچہ جس کو سورہ فاتحہ ضرور یاد ہے۔ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ الحمدللہ یاد ہے۔ اگر آج آپ سورہ فاتحہ کے متعلق سن لیں گے تو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی روح بھی تازی ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، عظمت قرآن، کلام اللہ کی شان، اس کا مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، میں ان میں سے 15 ناموں کا ذکر کرتا ہوں۔ کتنے؟ سب سے پہلے اس سورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی کتاب کلام اللہ کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الحمد ہے، اس وجہ سے اس کا دوسرا نام سورۃ الحمد ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے اس کی شروعات ہے، اور حمد کے معنی تعریف ہے، تو رب کی تعریف کی جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اور اسی سورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں ماں کو، جیسے ام المومنین بولتے نا، مومنین کی ماں، تو عربی لینگویج کے حساب سے کہتے ہیں، ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے ماں کو کہتے ہیں ام الکتاب، یعنی جو پورا قرآن ہے، سورہ فاتحہ اس کی اصل ہے، اور سورہ فاتحہ کی اصل بسم اللہ شریف ہے، اور بسم اللہ شریف کا جو با ہے یہ پورے بسم اللہ کی اصل ہے، اور جو بسم اللہ کے با کی اصل ہے وہ اس کے نقطے کی اصل ہے۔ یہ ہے سورہ ام القرآن۔ کیا ہے؟ اور اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی تمام جو کتابیں صحیفے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں تبدیلی تو ہو گئی ہے، کمی بیشی تو ہو گئی ہے، لیکن یہ رب کا فیضان ہے کہ قرآن شریف میں ایک تبدیلی بھی نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، تمام کتابوں کی ماں ہے۔ اس سورت کو السبع المثانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ السبع المثانی۔ سبع عربی میں 7 کو کہتے ہیں، مثانی یعنی 2 مرتبہ، اس وجہ سے اس کو سبع المثانی کہتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر جو علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں بھی اس کا نزول ہوا ہے اور مکہ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا ہے، یعنی یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اس کو سبع المثانی کہتے ہیں۔ اور اس میں 7 آیات ہیں، اس وجہ سے اس کو 7 آیات والی بھی کہتے ہیں، سبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الوافیہ کہتے ہیں، اور اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سورہ شفا بھی کہتے ہیں کہ اگر سانپ کاٹ لے اس میں، اور
اگر بچھو ڈس لے تو سورہ فاتحہ کو پڑھ لو، اللہ اس میں شفا عطا فرما دے گا۔ تمام بیماریوں کی شفا ہے اس سورت میں، اس لیے اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں، اسی سورت کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اب اس سورت کو جب پڑھیں گے اور اس کے ترجمہ میں ہم غور کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے۔ اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سورت کے ذریعے سے کہتے نہیں الفاتحہ بولتے ہیں نا، جب الفاتحہ کا لفظ آتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ اب جن کو اعتراض ہو وہ اعتراض نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا نام سورہ دعا ہے، اور دعا کی ضرورت جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اس لیے جب الفاتحہ کہا جاتا ہے تو سورہ دعا یعنی سورہ الحمد شریف کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اور اسی کا ایک نام اور بھی ہے جس کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، سورہ تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ اسی سورت کو سورۃ السوال بھی کہتے ہیں، اور اس کو 14واں جو نام ہے سورۃ المناجات ہے، اور اس کو سورۃ التفویض بھی کہتے ہیں۔ 15 نام ہوئے۔ سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت نہیں ہے تو اور کیا ہے جس کے اتنے نام ہوں؟ میں نے تو صرف اتنے ہی شمار کرائے، اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں جو کہ احادیث مبارکہ سے استعمال کیا جا سکتا ہے، استفادہ و افادہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو آواز دے کے پکارا، لیکن نماز کی حالت میں وہ جواب نہیں دیے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز کی حالت میں تھا، آپ مجھے آواز دے رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا کلام جو سورہ الانفیال کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یعنی اے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہیں دنیا اور آخرت میں کام آئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، اے ابو سعید بن معلہ، یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ الحمد شریف ہے، اگر تم اس کی تلاوت کرو گے تو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں میں اس میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں عطا فرماتے ہیں۔ بتائیے کتنی فضیلت اس سورت کو ہے، اور نہ جانے ایک مسلمان کے گھر کا بچہ بھی ہے تو اس کو بھی سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ محترم مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے ایک فرشتہ کا نزول ہوتا ہے، بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے السلام علیکم۔ سلام کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے تمہیں 2 نور عطا کیے، اور کسی نبی کو اتنے عظمت والے نور نہیں عطا کیے۔ وہ پہلا نور ہے سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ محترم اللہ نے اس اپنے کلام مقدس میں
ایک ایک حرف میں، ایک ایک آیت کریمہ میں اور سورہ شفا یعنی سورہ الحمد میں کتنی فضیلت رکھی ہے۔ محترم حضرات، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا نام جو سورہ شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بے شمار شفائیں رکھی ہوئی ہیں، بے شمار بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ محترم، ہمیں قرآن پاک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کا عادی بننا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدسہ میں اور بالخصوص سورہ فاتحہ میں بے شمار فضیلت عطا فرمائی ہے۔ محترم حضرات، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگوں تو 70 اونٹ کے اوپر اس کو لاد دوں گا، یعنی اتنی تفسیر کروں گا کہ اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو 70 اونٹ استعمال کیے جائیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کی اس نقل کو نقل فرماتے ہیں، اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ ایک اونٹ میں نہ جانے کتنے من لادا جا سکتا ہے بوجھ، اور اگر اس کا حساب لگایا جائے اور ان کے اجزاء کو شمار کرایا جائے تو نہ جانے کتنے اونٹوں میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جب امام کی اقتداء میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب امام قرات کرتا ہے تو وہاں پہ ہم خاموش رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ جب امام قرات کرے تو ہمیں بھی قرات کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ آخرکار ایک قافلہ جو کہ مدینہ شریف سے علماء کرام کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ تمہارا علماء کرام کا قافلہ ہے، میں ہر ایک سے مناظرہ تو نہیں کر سکتا، یہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، سب سے زیادہ معلومات کسے ہے؟ تمام علماء کرام نے ایک عالم دین کو آگے بڑھایا، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یا نہیں، سورہ فاتحہ پہ میری گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے میں مسئلے کی طرف جاتا ہوں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں قرات خلف الامام یعنی امام کے پیچھے ہم قرات کریں گے، ان کا اعتراض کا ازالہ ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا عالم ہو وہ باہر نکل کر آئے، ایک عالم آتا ہے۔ امام اعظم نے تمام لوگوں سے کہا، یہ بتاؤ یہ عالم ہے، جو اس کی بات ہوگی وہ تمہاری بات ہوگی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام اعظم نے کہا جو اس کی دلیل ہوگی وہ تمہاری دلیل ہوگی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام اعظم نے کہا جو اس کے براہین ہوگے وہ تمہارے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام اعظم نے کہا جو یہ اعلان کرے گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم مسکرانے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمارا تو صرف یہی کہنا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا امام سمجھ لیتے ہیں، اپنا کسی کو مقتدا سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب وہ ہمارا امام ہو جاتا ہے تو ہم اس کے مقتدی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ تمہارا مقتدا ہے، اس کی بات تمہاری بات، اس کا قول تمہارا قول، اس کی دلیل تمہاری دلیل، اس لیے ہم کہتے ہیں جو امام ہے اس کی قرات بھی مقتدیوں کی قرات ہے۔ یہی تو ہمارا اعتراض ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذہن کو دیکھیے، آپ نے فرمایا بھائی جو ہمارا مقتدا ہے، ہمارا جو رہبر ہے، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نے جو کیا اس کے ہم تابع ہیں۔ وہ رکوع میں گیا ہم رکوع میں گئے، وہ سجدے میں گیا ہم سجدے میں گئے، اور وہ قرات کیا ہم خاموش رہے۔ اس کی نماز ہماری نماز ہے۔ یہی تو ہمارا اعتراض ہے۔
آخر کار جب علماء کرام نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس جواب کو سنتے ہیں، فوراً مان جاتے ہیں اور آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی تھی، سورہ فاتحہ کی فضائل و کمالات اور اللہ رب العزت کے کلام شریف قرآن شریف قرآن مجید کے مثل کوئی بھی نہیں لا سکتا، ایک حرف بھی نہیں لا سکتا، ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ محترم، سورہ فاتحہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، اگر آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو اور آپ کو نماز جنازہ یا کوئی دوسری خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا سمجھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، مرحوم کے لیے باعث کا سبب بن جائے گا، بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اے محترم، حضرت ابو سعید خدری جو کہ صحابی رسول ہے، توجہ دیں توجہ، حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم قافلے پہ تھے اور اپنے فوجی دستے کے ساتھ کسی جنگ سے لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک قبیلہ نظر آیا، وہاں پہ ہم نے اپنے ٹینٹ لگا لیے، اپنا پڑاؤ ڈال لیا، قافلہ کو روک دیا، رات کا عالم تھا، اس قبیلے سے ایک عورت ایک لونڈی آتی ہے اور اس نے کہا تم میں کوئی شخص ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، کیونکہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ میں میں بھی کھڑا ہو گیا، مجھے معلوم تھا یہ جھاڑ پھونک کر نہیں پاتے ہیں، آخر کیا ماجرا ہے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں، وہ صحابی رسول کچھ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کو دم کر دیتے ہیں، اس قبیلے کے سردار کو شفا مل جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، 30 بکریاں آپ کے شکریہ میں دیتا ہے، خوب پیٹ بھر دودھ پلاتا ہے، پورے قافلے والوں کو دودھ دیتا ہے۔ جب ابو سعید خدری اور وہ صحابی رسول لوٹ کر آتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیا تمہیں منتر آتا ہے، کیا تمہیں جھاڑ پھونک آتا ہے، تم نے کیا کیا کہ اس کو شفا مل گئی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابہ پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا جو صحابی رسول نے دم کیا تھا انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے مجھے جھاڑ پھونک نہیں آتا ہے، مجھے منتر وغیرہ نہیں آتا ہے، لیکن جب میں وہاں پہ گیا اور اس کو بچھو ڈسا ہوا تھا میں نے فوراً بسم اللہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دیا۔ یہ شان کس کی ہے؟ سورہ فاتحہ کی ہے اور اللہ کے کلام کی ہے۔ اے محترم، آپ پڑھو تو سورہ فاتحہ کو سمجھو تو سورہ شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ محترم، جب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، وہ قافلہ لوٹ کر آیا، مدینہ شریف پہنچے، پورے واقعوں کو بیان کیا گیا، آقا علیہ السلام مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا جو 30 بکریاں اس قبیلے کے سردار نے تمہیں دی تھی ان کو آپس میں تقسیم کر لو، تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے یہ درست ہے۔ تو محترم، جب کوئی تمہارے گھر میں بیمار ہو، کوئی پریشانی کے عالم میں ہو، گھبراؤ نہیں، اللہ نے ہر مرض کی شفا کلام اللہ میں دی ہے، قرآن شریف میں دی ہے، فوراً وضو کرو اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، اللہ شفا عطا فرمانے والا ہے، شافی ہے، شفا عطا فرمائے گا، اور سورہ فاتحہ شافیہ ہے جس کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک صحابی رسول اور ان کے پاس ایک شخص آیا کہ فلاں شخص کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، یعنی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ آخرکار وہ صحابی رسول اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے لعاب کو یعنی یہ تھوک کو لگا دیتے ہیں اور اس پہ دم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف کی برکت سے، سورہ فاتحہ شریف کی برکت سے اس کے جو زہر پھیل رہا تھا فوراً رک جاتا ہے اور اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کلام اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ محترم حضرات، یہ سورہ فاتحہ فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی ذہنی طور پہ ٹینشن میں ہو، ہم سب پریشان رہتے ہیں، ذہنی ٹینشن، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن، فلاں ٹینشن، ذہنی دباؤ، ڈپریشن کا شکار، محتاجی، غریبی، فقیری،
یہ تمام چیزیں ہر انسان کے ساتھ لاحق ہیں، کوئی نہیں بچا ہے، چاہے وہ عالم و مفتی ہو چاہے عام آدمی ہو، ہر ایک کو ٹینشن رہتی ہے، ہمیں بھی ٹینشن رہتی ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس کو ٹینشن ہو، ذہنی ڈپریشن کا جو شکار ہو، جو پریشانی کے عالم میں ہو، جو محتاجی کے عالم میں ہو، پورے دن میں اول و آخر درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ اس کی ٹینشن کو دور کر دے گا، اس کی محتاجی کو دور کر دے گا، اس کی غریبی کو دور کر دے گا، اس کی فقیری کو دور کر دے گا، اللہ اس کی محتاجی کو دور فرما دے گا۔ اور روحانی علاج کیا ہے؟ روحانی علاج اگر ہمیں چاہیے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے آج ہی سے عادی بن جائیے۔ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ میرے بھائی، یہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ پورے قرآن میں جتنی بھی سورت ہے، ہر ایک آیت بھی لائق تعظیم ہے، احترام کے قابل ہے، ایک ایک حرف زبر زیر بھی قابل احترام ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کی ہی وہ فضیلت ہے جس کے بے شمار نام ہیں، جس میں شفا بھی کہا گیا ہے، جس کو دعا بھی کہا گیا ہے، جس کو شافیہ بھی کہا گیا ہے، جس کو کنز بھی کہا گیا ہے، جس کو سورۃ السوال بھی کہا گیا ہے، جس کو سورۃ المسالہ بھی کہا گیا ہے، جس کو سورۃ المناجات بھی کہا گیا ہے۔ تو بتائیے اس سورت کی اتنی فضیلت ہے اور ہم امت محمدیہ میں ہیں، آقا کے غلام ہیں، ہمیں کہے کو محتاجی، ہم کہے کو پریشان ہونا، کہے کو دعا تعویذ میں پریشانی کے سبب پیسہ پھینکنا، کہے کو کرنا، جب اللہ نے اپنے کلام میں شفا دی ہے تو کہے کو در در کی ٹھوکریں کھانا۔ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کو ذہنی دباؤ ہو، جس کو محتاجی ہو، غریبی ہو، وہ اپنے گھر میں سورہ فاتحہ کا اہتمام کرے، سورہ بقرہ کو اہتمام کرے۔ فقہا